لکھا ہے حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا منع کیا ہے، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، نہیں بات منع ہوتے، آپ جائیں شاید منع ہو جائے۔ حضرت نے پگ نکالی، پگ پہنی، گھوڑی نکالی، گھوڑی پہ بیٹھے، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت کا جانا تھا کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، اٹھ کے بھاگنے لگے، شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا نہ نسو، تسی 3 اتنے کلے پیندے 3 پیندے ہو، میں اتنے کلا پینا وا، کلیاں پین دا مزہ نہیں آتا، مینوں تہاڈا پتہ چلیا، میں چلو 4 رال پیئیں گے ذرا مزہ آئے گا۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، آپ کی تو وہ مراد تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید۔ فرمایا پھر شروع کرو، انہوں نے کہا نہیں حضرت شراب ہو گئی۔ فرمایا بھائی مہمان ہم لے کے آؤ، انہوں نے کہا نہیں حضرت جس سے ہم لے کے آتے ہیں نا، اس نے کہا دن میں 1 بار، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، بس 1 بار ان کل۔ فرمایا اچھا ڈیو کی لب دی ہے تو پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے۔ انہوں نے کہا حضرت ہے؟ فرمایا ہے۔ حضرت دسو پھر۔ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں، حضرت آگے دجلہ بہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں گے، وہ غسل اور وضو کر کے حضرت نے چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ اکبر کو خود کو تعریف ہی نہ کیا حضرت، ہم تو ہمیں کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، نہیں حضرت اس کو خود پہ تعریف کرو کبھی۔ ہاں میری آنتوں میں پخانہ ہے، میرے مثانے میں پیشاب ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے منہ میں تھوک ہے، میری رگوں میں خون ہے، میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں صدا ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی نے تعریف نہیں کبھی کیا، کبھی کسی نے اللہ اکبر کو خود پہ تعریف کیا ہی نہیں۔ جتنی بار نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز ختم ہوتے بندے کو لال ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے دن بدن پلڑ نہیں دے وہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں جی رکوع میں، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم میرا نہیں کام سی، میں تیرے بندے تیری بارگاہ سے لین دینے، تو جان تیرے بندے جانا ہے۔ لیکن سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو 3 شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے 3 رب کے ولی بن چکے تھے۔ اب پھر وقت آیا یار، ہے نا، بچیاں نے لے آئی ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم سارے ان کو لے کے آئے ہیں، اور پھر حضرت جنید کی طرح عرض کرے ربا میرا نہیں کام سی، تو جان باقی تیرا کام ہے، محنت کریں، خود سے ابتدا کرو۔ حضرت سب سے بڑی پاکستانیوں کی بیماری دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں۔ آج اسما فلتو اٹھ کے جائیے، آج تو بعد اپنے ویکھ، وہ اپنے ویکھاں کے دوجیاں نے لبڑی کوئی نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ۔ جدن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں نا، ایک منافق کو اٹھایا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب موجود نہیں تھے، اب بعد میں حاضر ہوئے، بعد میں ایک صحابی کو سائڈ پہ لے گئے، فرمایا جو نبی علیہ السلام نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں ذرا دیکھا، مجھ میں تو نہیں کوئی ہے۔ حضرت خذیفہ رازدان رسول، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اکثر ان کے پاس چلے جایا کرتے، او خذیفہ تو تجھے میرے محبوب نے منافقین کے لیے بتایا تھا، میں تو نہیں کہیں مراد رسول۔ حضور نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا، میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا۔ اور عمر حضرت خذیفہ سے پوچھا کرتے تھے جا کے، جو محبوب نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں مجھ میں تو نہیں کوئی، اتنی خود احتسابی تھی ان میں۔ ادھر کوئی اپنا احتساب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جتنی دیر تک حضرت ہم نے اپنا احتساب کرنا نہ شروع کیا، کچھ نہیں بدلے گا یار۔ شروع کرو اب اس کو حضرت، آؤ ان کے طریقے پہ حضرت، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا، آؤ ان کے طریقے پہ حضرت، ان کے طریقے کے بغیر کامیابی نہیں آئے گی حضرت۔ 5 وقت کی نماز حضرت، حلال کھاؤ اپنے آپ کو۔ میرے بزرگ تھے، میرے پردادا شاہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک مرید تھا، اس کو بھی بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی، حضرت تھے بڑے رقیق القلب،
اب سمجھ نہ آئے کہ کس طرح اس کی تربیت کروں. وہ عید الاضحیٰ آ گئی, بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب جو مرید تھا نا وہ تھا گجر برادری سے, اس کو بلا کے فرمانے لگے بھائی گجرا تو ڈنگر شنگر واہ بھی رکھے نہیں تو تینوں ذرا ڈنگراں دی پچھان بھی واہ ہی ہونی. انہوں نے کہا جی. فرمایا ذرا چل ہاں میں ان کو لیلا ہی لے دے. اس کو لے کے منڈی چلے گئے. ایک لیلا دے کے فرمایا ذرا چیک کر ہاں جی تھی آپ چیک کرتے ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جیسے چیک کرتے ہیں اس نے چیک کیا, پہلے اس نے کھریاں دبائیں, پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے, منہ کھول کے دان چیک کیے, پیچھے سے اس نے پٹھ دبائی. کہتا نہیں حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوسرا چیک کیا ریجیکٹ, تیسرا چیک کیا ریجیکٹ, چوتھا چیک کیا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لیلے نہ ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن دے دیں. عرض کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہنے ہیں. فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہنے ہیں. عرض کرتا ہے حضور یہ لیلا ان کی کہن دیا, تربیت کرنی تھی نا. فرمایا لیلا من کہن دیا کی صاحب نے پوچھو ہاں میریاں تو کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سوں, میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں, میرا تے منہ کھول کے بھی ویکھیا سوں, میری تے پیچھے پٹھ بھی دبائی سوں. انہوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھی کدی اپنے آپ نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور میں اسپیشلی آپ نوجوانوں سے ادھر سے اب بھی آواز آ رہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل بھی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے, کسی نے جرمنی جانا ہے, کسی نے یو کے جانا ہے, کسی نے آسٹریلیا جانا ہے, کسی نے دبئی جانا ہے, کسی نے قطر جانا ہے, کسی نے عمان جانا ہے. کوئی ہے ہی نہیں جنہیں مدینے جانا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل بھی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانیں کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بزرگ تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے نا دوستی ہو گئی. ایک دن انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء کی ادوار دیکھی, ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا, صحابہ کا دور دیکھا, تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بھی ولی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبدالرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں کہتے اب درس حدیث دے رہے تھے, میں بھی بیٹھا سن رہا تھا. کہتے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے نا بیٹھا ہوا ہے. اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے, تو کہتے میں نے جا کے نا اس کو جگایا. میں نے کہا او نادان, وہاں امام عبدالرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا گھٹنوں میں, اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں, اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا اتنی چھوٹی سی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. فرماتے میں نے اس سے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا ہمیں کون. حضرت خضر فرماتے ہیں جب اس نے اپنا سر اٹھایا نا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں, اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اب فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتا ہے اے خضر اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. اب فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں خضر ہوں, مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم. اور راضی تو سونے نے کرنا ہی, تو ہی سونیاں کرنے دو روپے. میں تیری پتر کو اس طرح کی تقریر کروں گا, میں خوشامد کر رہی ہوں آپ, میں اڈیاں مچھائی نہیں رکھی دیا اتنے نہیں کوئی خوشامد خوشومت ہے. سوڑ راضی پتر ہونا میں کرنا اسی سے کرنے دو روپے, کیونکہ جو تم نے باہر رکھے ان سے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے نا پتر, یاد رکھنا. اور میں اب یہاں پڑھوں گا اقبال, کمال کا اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو بڑے ہیں, مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے آئے اقبال کیا کمال, کیا تیرا انتخاب ہے, کیا تیری پرواز ہے اقبال. کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا اقبال ہیں 2022 کا کوئی نقیب نہیں جنہوں آپ کو نہیں پتا میں کی کہہ چڑھے. وہ اقبال تھے, قرآن و حدیث پہ نظر تھی اور اقبال کو یہ حدیث یاد تھی. محبوب فرماتے اگر کوئی جنت کی حور
پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی. اقبال کو پتا تھا اس حدیث کا، اقبال کو پتا تھا شرابت طہورا بھی ہے، وہاں شہد کی نہر بھی ہے، وہاں دودھ کی نہر بھی ہے، وہاں کیا کیا ہے، اقبال کو سارا ہی پتا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو سارا ہی پتا تھا. وہ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے؟ اقبال تجھے نہیں حور چاہیے؟ پتہ نہیں. اقبال تجھے کیا چاہیے؟ تو سنو اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن حضرت جی اور تو کہیں بچے دی اسی تو اتھے ہی رہ گئے سارے. کیمرہ لگا ہوا ہے، کچھ باتیں کرتے ڈر آتا ہے. میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کر رہا، لیکن جو سچ ہے پتر وہ سچ ہی ہے. ہم رہ بھی کس پہ گئے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تو ویکھے کوئی نہ. اج کریمہ بند ہو جان تو ویکھے کوئی نہ، اج میک اپ بند ہو جائے تو ویکھے کوئی نہ. ہاں پتا چہرے خراب ہو چکے ہیں چہرے. آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا؟ ایک نظر بھینس کو لگ جائے تو دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے، ایک نظر بچے کو لگ جائے ساری رات رو رو کے چھوڑتا کچھ نہیں. تو وہ عورت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑے، وہ چہرہ ٹھیک کہاں سے رہ جائے؟ یہ تو کریموں نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے، یہ تو میک اپ نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے. آج بند ہو جائے تو دیکھے کوئی نہ ہے تو کیا ہوا؟ ہم اس پہ رہ گئے، ہم اس پہ رہ گئے. نہیں بیٹا، جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر سونی پوری داڑھی رکھو. اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی ککھ رکھ لے. او بھائی اے ککھ، اے ککھ. اب جس کو کہا نا وہ آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ ککھ کیا ہے آپ کو اس دن پتہ چلے گا. لیکن میں کہتا ہوں اس دن نہ پتہ چلے، آج بھی پتہ چل جائے یہ ککھ کیا ہے. ماشاءاللہ ادھر میں نوجوانوں سے مخاطب بھی، آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے ماشاءاللہ، اسپائر کالج بھی ہے. چلو میں نوجوانوں سے مخاطب. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، اسپائر کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ ساڈے والا یونیفارم ہی نہیں، ساڈے والا اولیے ہی نہیں، ساڈی پینٹ ہی نہیں، ساڈی شرٹ ہی نہیں. اچھا اسے پتہ چلا اولیاء ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، اب پنجاب کالج آئے ہیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اچھا اور بات دیکھیں، اولیاء نہ ٹھیک ہونے سے روک کون رہا ہے؟ چوکیدار، اس ادارے کا سب سے عام آدمی. یہ نہیں کہ آپ کو پرنسپل روکنے آیا ہے، چوکیدار ہی نہیں اندر جانے دے رہا اولیاء نہ ٹھیک ہونے سے. اچھا ایگری ہے میری بات سے؟ اب میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، پتر جی یہ کل بھی ہیں جی کتے ہو گیا، ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک لیا، وہ تیرا تو منہ ہی مدینے والا نہیں ہے، تیرے تو بال ہی مدینے والا نہیں، تیرا تو حلیہ ہی مدینے والا نہیں، تو پتر پھر کیا پلے رہ جائے. اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا، باجی سونی کر کے ککھ رکھ لے، ککھ رکھ لے، ککھ نہیں بولو تو صحیح نا، ککھ رکھ لے، ککھ رہ جائے رکھو. میں بچپن میں نا حضرت جی والا صاحب بڑے زیادہ سخت تھے، بہت ایکسٹرا سخت، لیکن ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے. بڑی مار کھائی ہے میں نے اپنے بوڑھی سے، بعد میں پوچھتے تھے، تھپڑ پہلے مارتے تھے. ایک دن بڑی بارش برسی، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. بچتے بچاتے تھوڑی سی غفلت ہوئی، پاؤں کیچڑ میں رکھ بیٹھا میں نیچے، چوٹیں بھی آئیں، دہی بھی گر گیا. میں نے برتن اٹھایا سائڈ پہ، میں بیٹھ کے تو رو رہا تھا، بچپن تھا میرا. میرے چچا آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے آگے کہ سلیمان کیوں رو رہا ہے؟
میں چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا، وہ پاؤں سلپ ہوا تو دہی گر گیا، تو مجھے کہنے لگے رونے والی کون سی بات ہے، میں ابو جی ماریں گے، کہنے لگے یار تو میرے ابو جی کو پا جی کہتے تھے، بڑے تھے، یار تو پا دی شادی تو 17 سال بعد ہوئے ہیں، اتنے لاڈلے بیٹے کو کم از کم 1 کلو دہی پہ تو نہیں وہ ماریں گے، میں نے دہی پہ نہیں ماریں گے، ماری سی بات پہ پڑھنی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں چکڑے تو پیر کیوں ویک کے نہیں رکھے ہے۔ وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے کہ میں نہیں مارا دیا گا، لیکن ان کے بھی پاجی تھے، مجھے نے مجھے چاچا صاحب نے کٹیا، میں ملتان جا رہا تھا، ڈرائیور نا گاڑی چلا رہا تھا، وہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہمیں بات یاد آ گئی، پھر بات تھوڑی آگے گزر گئی اور میں بڑا رویا، میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو صاحب نے جانے ہیں ڈرنا سا ہے، وہ اتنے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھے ہیں، کل انہوں سامنے کیویں جانا ہے، اور جانا نہیں ہے جی، جانا ہے، قصور ہمارا بھی بڑا ہے، ہم نے بھی تو آپ کو ہی رنجے سنایا ہے، ہم نے آپ کو بس یہ بتا دیا کہ سارے بخشے بخشائے بیٹھے تھے، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ نہیں ہے، اتنے سامنے بھی جانا ہے، اتنے پیش بھی ہونا ہے، وال انگریزی منہ چون من نظر جانا ہے، سامنے پیشی ہونی ادھر، اور پتر صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، صحابی بھی پکا مکان بناتا تھا تو محبوب روح انور پھیر لیا کرتے تھے، تو کی کر بیٹھا ہوں، اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے 5 وقت دی نماز اور سونی کر کے پاجی، اور میں کہوں گا جو داڑھی لو آگے بڑی رکھی لکی رکھی ہے، چلو میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، سچ بتانا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، بڑا بیڑا گرک ہو گیا پہلے یہ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے، کھلی بات جی، کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں، اٹھ کے بولو، تو میں تانوں پوچھاں گا وہ چلے وہ کی ہو گیا، وہ اینوں سونا لگنا ہے، انہوں نے نہیں لگنا ہے، وہ تو انہوں سونا لگن نہیں آیا سے، اینوں سونا لگن نہیں سے آیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو اس کے لیے آیا تھا نہیں، اتھے سونا لگا اتھے سونا لگا، کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت، کہاں حضرت جی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہہ رہی ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں، ان هذا الا ملک کریم، آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں، دل کاٹ لیتی ہیں، اس لیے جی، اور میں نے کہا نا آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل مکرم، کوئی شاعر بھی نہیں، لیکن حضرت جی کون روتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میں حضرت مجھے آج بھی ایک فقیر کا وہ سبق یاد ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے، اٹھو یار اٹھو ابد، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، اٹھو ابد، کچھ ارادہ کرو کرنے کا، اور سب سے لازم بات ہو رہا ہے، اس کی سب سے زیادہ امت کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص۔ پہلے پتہ کیا تھا؟
नेकी कर दरिया में डाल। अब लग गया है नेकी कर फेसबुक पे डाल। कौन पागल हो गई है? बल्कि हमारे साथ अब हाल है, किसी को कोई अदब नहीं रहा। कोई आके मोढ़े ते हथ रख लेंदा, कोई पिछू हथ पा लेंदा, थोड़ा परे हो तो खिंच के नाल भी कर लेंदा। क्या कौम पागल हो गई तस्वीर के पीछे सारी। मैं साहब उस दिन एक जगह गया, मैं अकेला ही था, मैं गड्डी तो ना उतरा गया, एक मुंडा आ गया, गर्मी बड़ी थी, मैं कहा चलो आके को मैंने पूछेगा मिस भाई साहब को पानी शानी लियावा, कहता हजरत एक तस्वीर। ठीक है जी, वो खींच के ना मेरे नाल फिर टुर गया, पानी शानी फिर नहीं पूछा कोई। वो मैं गाड़ी लाख शाख कर रहा था, फिर आ गया, कहता हजरत सही नहीं आई, वो खंबे थले नहीं आ जाते है। क्या हो गया कौम को? कोई हाल नहीं पूछा, हजरत गर्मी बड़ी है, को पानी पियावा था। क्या हो गया यार, खुदा का नाम लो, निकलो इन चीजों से बाहर है। नेकी कर दरिया, फेसबुक पे ना डाल। अब अस कर दे कख नहीं, जे कारी लो तो फेसबुक ते पित मांदे फिरदे हो। नेकी कर राह में डाल। बच्चों बेटा कई दरबार पे चले जाओ, फट फेसबुक ते माशाल्लाह हाजिरी साडे लिखे आ ते जो लिखे आ तेन पता है। निकलो बेटा, नेकी करते ही नहीं, करते हो डायरेक्ट फेसबुक पे, ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। ये मिस्र हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया। अब फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज ही नहीं मिल रहा था। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, हजरत उमर फारूक को क्या जवाब देना है, ताज किधर गए? फरमाते मैं उसे परेशानी में न टहल रहा था, क्या जवाब देना। कहते एक शख्स मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपना चेहरा ना छुपाया हुआ था। अब फरमाते मैं देख रहा था जूती का तस्मा टूटा है, कपड़े उसके फटे हैं, हाथ में थैला था। आया अस्सलाम वालेकुम का, मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, कोई बात नहीं की, फिर सलाम कह के वापस चल पड़ा। अब फरमाते मैं सख्ती की कैफियत, जूती टूटी, कपड़े पाटे, ताज ना वापस करता तो मुझे तो पता नहीं ताज किसके पास है, फिर भी वापस कर गया। फरमाते सख्ते की कैफियत। फरमाते जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला ना, थोड़ा आगे जा चुका था। अब फरमाते मैंने उसको पुकार के कहा, मैंने कहा रुक, फरमाते रुक गए। अब फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा मुझे तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया, मुझे कहता क्या, ऐ अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। ठीक है, इखलास पुत्र लाओ खुद में, इखलास लाओ खुद में, इखलास लाओ खुद में। और अगर तस्वीर अपलोड करनी भी है ना फेसबुक पे, पहले अपनी नीयत चेक करो, नीयत क्या है मेरी, क्यों अपलोड कर रहा हूँ, बाकी इखलास लाओ। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला लिखा है कि एक दिन आप अपनी खानकाह में बैठ के ना वो इखलास पे अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। जब बयान खत्म हुआ ना, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता है हुजूर आज आपने इखलास पे तरबियत फरमाई है, तो ज़रा ये तो बयान फरमाए कि हजरत ने इखलास कहाँ से सीखा। आपने आगे से फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की हजरत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? अच्छा ऐसे पता चला अगर बंदा सीखने वाला हो तो नाई से भी सीख सकता है, तो जो सीखने का इरादा ही नहीं तो भावें हमें सरफराज साहब तो डॉक्टर सुलेमान मिसबाही 2 घंटे लगा दें, पहले सीखने वाले बनो यार, कुछ ज़हन बनाओ सीखने का। हजरत वो कैसे? फरमाया फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले, बाल बहुत बढ़ चुके थे। फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल तो कटवा के आ। अब फरमाते हैं इतना यकीन था मुझे शेख के कहने पे, मैंने कहा अब शेख ने कह दिया है कोई ना कोई सबब बनेगा बाल कटवाने का। अब फरमाते जो हमारे मोहल्ले का हजाम था ना, मैं उसकी दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया, वो बाल काटने में मशगूल था। फरमाते बाल काटते काटते उसकी मुझ पे नजर पड़ी, उसने मुझे देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है, तू पैसे लेके बाल काटता है और जाहिर है इसी दुकान से तेरा घर चलता है, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो चल इस तरह कर, हाँ आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते ये सुनना था, वो दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और दुकान पे ले गया, और दुकान पे ले जाके उसने ये नहीं किया जैसे हम करते हैं, नहीं भाई हम तेरे अल्लाह वास्ते कटने फिर तू बह के डीक वेला होगा तो कटागा,
जुनैद फरमाते हैं रहमत उल्लाह तआला अलैह, ये नहीं कि जो इंतजार कर रहे थे कहा बस जो जिसके काट रहा हूं इसके काटने के, फरमाया नहीं, जिसके काट रहा था उसको भी कुर्सी से उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जाए, बाल काटता जाए और साथ बार बार ये बात कहता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। हजरत जुनैद फरमाते रोता रहा, बाल काटता रहा, अब मेरे पास तो था कुछ नहीं, मैं भी बैठा नीचे नियत कर रहा था, अच्छा अब तो है कुछ नहीं, अगर कभी अल्लाह वक्त लाया, अल्लाह ने माल दिया, मैं तुझे बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने फकीरी में अमीरी दी, अमीर शहर मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मुरीद हुए, अबू बकर वास्ती मुरीद हुए, बड़े बड़े लोग मेरे मुरीदीन में शामिल हो गए। आप फरमाते हैं फकीरी में अमीरी आई, बैठे बैठाए एक दिन याद आ गया, मैंने एक थैली बनाई, कुछ दराहम डाले, कुछ दिनार डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। आप फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा हाँ जुनैद बगदादी है। आप फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। आप फरमाते उसने सिखाया है ना, तो क्या कहता है जुनैद, मैंने तो समझा था कि बहुत बड़े पीर हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। हज़रत जुनैद फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब ये नाई मुझे तसव्वुफ सिखाएगा, बड़े लोग थे ना। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? आप फरमाते हैं फिर उसने सिखाया है अल्लाह। सो क्या कहता है जुनैद, याद रखना जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। हम बेटा आम क्या खास क्या, हम अभी लोगों में फंसे हुए लोग हैं। कोशिश करो यार और रंग आए कि हमारा भी सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाए। मैं किबला साहब किसी बंदे का हमें पता चल गया और बंदा दुनिया में नहीं है, होता मैं कभी उसकी बात आपको, इंतकाल हो गया, पता चला 65 साल उम्र हो गई है, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं, मेहनत की है, नमाज भी हो गई, हज आ गया, मैं चला गया, मैं क्या हज़रत साहब ऐद की हज करना है। आपको पता अमीर बंदा मरने से बड़ा डरता है, मैं ना कोई चढ़ के मरना है, बड़ा डरता है अमीर बंदा मरने से। मुझे कहने लगे साहब मैं नहीं अज जाना। मैंने कहा जी क्यों? नहीं मैं सुने जो उत्थे जाते हैं तो मर जाते हैं, वो हर साल इतना बड़ा मजमा होता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है ना। मुझे कहने लगे साहब मैं सुने जो लोग उत्थे जाते हैं मर जाते हैं। मतलब साहब उत्थे वाले तो सुने जो इतने रहते हैं वो भी मर जाते हैं, आज करना है आपने। मुझे याद है हमने 12 लाख का, काफ़ी पुरानी बात है, बड़ा लग्जरी पैकेज लेके दिया उनको, 8 या 9 दिन का पैकेज था, हज पे चले गए। मैंने उनकी फैक्ट्री के एक बंदे की ड्यूटी लगाई, मैं जिस दिन वापस आना मनु तो दसना है, क्योंकि भावें बड़ा लग्जरी पैकेज है लेकिन आज मुशक्कत का नाम है, मुशक्कत होनी है इनको। तो जब आएंगे सबसे पहली मुबारक इनको मैंने देनी है जाके, ताकि डिसहार्ट ना हो, वहाँ जो मुशक्कत उठाई होगी वो क्लियर हो जाए इनकी। वो वापस आए, बंदे ने मुझे बता दिया, अगले दिन मैं मुबारक देने चला गया, बातें शाती हुई, उन्होंने कहा साहब जो है। अब हजरत जहाँ वो बैठे थे ना बकौल उनके, वो कहते हैं मैं 20 साल का था जब वहाँ के बैठा और 45 साल उनको वहाँ बैठे हो गए थे। उनके नीचे जितने भी वर्कर थे ना, अब उनकी आदत थी कि उनको ये कह के बुलाते थे बाबू जी। अब हुआ क्या, मैंने तो मुबारक दे ली, अब वो नीचे जो वर्कर थे उनके मुबारक देने का वक्त आया। वो क्या करे, जो मुबारक दे ना आके वो क्या कहे, ए बहू जी आज दी मुबारक हो गई। मैंने देखा उनको गुस्सा लगा, दूजे ने भी बहू जी, तीजे ने भी बहू जी। अब मैं गिन रहा था क्योंकि मैं समझ गया था बात क्या है। अब देखो बोलते कहाँ है, 9 10 11 12 13 14 बहू जी, 15 बहू जी, 16 बहू जी। मैंने 17वां गिना, जब 17वें ने कहा ना बहू जी, फिर सबर जवाब दे गया, इतनी बड़ी गाली दे के कहते हैं ओए मैं 12 लाख ला के हाजी बन के आया तो ये भी बहू ही कह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ हैं। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछूंगा, उलमा भी बैठे हैं, आपने किसी किताब में पढ़ा है अल्लाह जो असनाद आ रही है ना हदीस की, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या हजरत अबू बकर सिद्दीक, कहीं किसी ने पढ़ा हो हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उमर फारूक, हाजी उस्मान गनी, हाजी अली मुर्तदा, वो जिन्होंने हज कीते क्या है फंसे हुए हैं, जैसे निकलो यार इन कामों से और उसके लिए कर
جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر ہے، داڑھی شریف اور اخلاص، کچھ تو شروع کریے نا، کچھ تو شروع کریے۔ اب کریں حضرت جی، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا ہے۔ اور اسپیشل حضرت جی ماشاءاللہ حضرت نے جس طرح بتایا کہ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، اب محنت کریں گے کہ صرف ہم اکیلے نمازی نہ رہ جائیں، دعوت دیں اس کو۔ میں یہ تو بڑی خوشی ہوئی آپ نے بتایا 250 نمازی، کمال ہے۔ میں تو کدن اسپیشل نماز پڑھا نہ ہونا چاہیے، وہ ساڈا بھی دل خوش ہوئے۔ اہی تو 7 تے 8 نہیں پڑھن رہے ہیں، اہی تو 7 تے 8 نہیں پڑھتے ہیں، 8 10 11 12۔ میں حضرت جی اس دفعہ کیا ہوا، عمرے کی سعادت مل گئی، فرسٹ رمضان کو میں واپس آیا۔ کچھ معاملہ اس طرح کا میرا بن گیا کہ میں اپنے گھر نہیں آیا، کچھ معاملہ اس طرح کا تھا، مجھے کچھ دن کہیں رہنا پڑ گیا۔ وہ سکھوں کا ایک کلپ تھا، کسی نے شرارت کی، معاملہ خراب ہو گیا۔ اور پھر جہاں میں تھا نا، پہلی سحری تھی، میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہ میں نے خود کو نا رومال میں چھپا رکھا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے میں ہوں۔ وہ تیسری یا چوتھی صف میں بیٹھا تھا، وہ پہلی سحری تھی، لوگ جلدی جلدی آ گئے، وہ جگہ پور ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ نا وہ کوئی نمازی بیٹھے تھے مسجد کے، ایک نمازی دوسرے کو کیا کہتا ہے، اس کی جگہ پہ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتا ہے ہاں سارا سال میں تے نماز پڑھی، آج جا کے میری جگہ مان لی سی۔ میں کس طرح دے نمازی نہیں، ان کو خوشی کوئی نہیں کہ رب کے گھر میں رونق لگی ہے۔ او بھائی ایویں نہیں کسی نے کہا، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کو خوشی کوئی نہیں کہ مسجد میں رونق لگ گئی، اس کو اس بات کا دکھ ہو گیا میری جگہ مال کرتی ہے۔ اچھا چلو میں چپ کر گیا۔ اب دوسرے کی بات سنو، وہ کیا کہتا ہے، اتنی ٹینشن نہ لے، موسمی ڈڈو نے آج گئے کل گئے، اس کو دکھ ہی نہیں ہے، یہ چلے جائیں گے رل مل کے جاڑے، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کر کے یہ باغ لگایا تھا، ہم نے تباہ کر دیا سارا۔ آخری بات پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، وقت بھی میرا پورا ہو گیا۔ لکھا حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضور روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا منع کیا ہے، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، نہیں بات منع ہوتے، آپ جائیں شاید منع ہو جائے۔ حضرت نے پگ نکالی، پگ پہنی، گھوڑی نکالی، گھوڑی پہ بیٹھے، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت کا جانا تھا کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، اٹھ کے بھاگنے لگے، شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ وہ آپ نے فرمایا نہ نسو، تسی 3 اتنے کلے پیندے 3 پیندے ہو، میں اتنے کلا پینا وا، کلیاں پین دا مزہ نہیں آتا، مینوں تہاڈا پتہ چلیا، میں چلو 4 رل پیئیں گے ذرا مزہ آئے گا۔ بھائی انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، آپ کی تو وہ مراد تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید۔ فرمایا پھر شروع کرو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت شراب ہو گئی۔ فرمایا بھائی مہمان ہم لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت جس سے ہم لے کے آتے ہیں نا، اس نے کہا دن میں 1 بار، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، بس 1 بار ان کل۔ فرمایا اچھا ڈیو کی لب دی ہے تو پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے۔ انہوں نے کہا حضرت ہے؟ فرمایا ہے۔ حضرت دسو پھر۔ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں، حضرت آگے دجلہ بہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں گے، وہ غسل اور وضو کر کے حضرت نے چادر بچھائی۔ فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ اکبر کو خود کو طاری نہیں نہ کیا، ہم تو ہمیں کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، نہیں حضرت اس کو خود پہ طاری کرو کبھی۔ ہاں میری آنتوں میں پخانہ ہے، میرے مثانے میں پیشاب ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے منہ میں تھوک ہے، میری رگوں میں خون ہے، میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں صدا ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی نے طاری نہیں کبھی کیا، کبھی کسی نے اللہ اکبر کو خود پہ طاری کیا ہی نہیں۔ جتنی بار نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز ختم ہوتے بندے کو لال ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے دن بدن پلڑ نہیں دے وہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں جی رکوع میں، سبحان ربی العظیم،
शमी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, अल्लाह अकबर कह के सजदे में, पीछे हजरत जुनैद भी सजदे में अर्ज क्या करते हैं, रब करीम मेरा नहीं काम सी, मैं तेरे बंदे तेरी बारगाह च लैन देने, तू जान तेरे बंदे जान है। लेकिन सर सजदे में रखने से पहले पहले तो तीनों शराबी थे, लेकिन सर सजदे से उठाने से पहले पहले तीनों रब के वली बन चुके थे। अब फिर वक्त आया यार, है ना, बच्चियां ने ले आई यार, अपनी जिम्मेदारी को समझे हम सारे, इनको लेके आए हैं। वो फिर हज़रत जुनैद की तरह अर्ज करे, रब्बा मेरा नहीं काम सी, तू जान बाकी तेरा काम, मेहनत करें, बड़ा हमने वक्त ज़ाया करें, मेहनत करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब पढ़ेंगे ना सारे नमाज, ठीक है।